سے پہلے تو آج ہم یہاں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہیں اور وہی 9 مئی کا جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مقدمے کدھر جا رہے ہیں. نہ ان کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں اب تک نہ کسی نے کوئی چارج شیٹ دی ہے، نہ پتہ ہے کہ آفینس کسی نے کیا کیا ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف گواہ کیا ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف شہادتیں کیا ہے. بس کیس چلی جا رہا ہے اور خود جج صاحب کو بھی نہیں پتہ بڑے کیسوں میں کہ آخر لوگوں کے خلاف الزام ہے کیا. 34,000 آدمی جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں ایف آئی آرز میں اور سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس میں نامزد کیا گیا. 34,000 آدمی. اب آپ مجھے بتائیے، اور یہ سارا پنجابی ہے، 34,000 کے سارے کا سارا جو پنجابی ہے جو یہاں پہ کیا گیا، پنجاب کے اندر ہوا ہے، باقی کسی صوبے میں نہیں ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہزارہا لوگ، 24,000 لوگ تو آپ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے گرفتار کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے لاکھوں چھاپے مارے. آپ نے پورے جو پنجاب ہے، اسلام آباد ہے، یہاں پہ آپ نے ایک قیامت برپا کی لوگوں کے اوپر. اور اب تک آپ جس طریقے سے مقدمے چلا رہے ہیں وہ ایک بھونڈا مذاق ہے، کیونکہ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ مقدمہ ہے کیا، ایویڈنس کیا ہے، چارج کیا ہے. بس ہوا میں چل رہا ہے سب کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت حکومت جو ہے، ہم پاکستان میں قوم ایک طویل عرصے کے بعد، ایک بہت طویل عرصے کے بعد پاکستان کی قوم ایک یکمشت ہوئی ہے، اکٹھی ہوئی ہے، اور ہندوستان کے جو جنگی عزائم تھے جس طرح سے اس کو ناکام بنایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی قوم ایک ہوئی ہے. اس قوم کو ایک رہنے دیں، اس قوم کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اور مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی سیاست کے اندر اختلافات کم ہوں. پاکستان کی اندرونی سیاست میں عمران خان سب سے اہم کریکٹر ہیں، سب سے اہم کردار ہیں. جب تک ان کو آپ وہ عزت اور احترام نہیں دیں گے جو ان کا ڈیو ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر ڈویژن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ برقرار رہے گی بلکہ بڑھے گی. اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ایک انٹرنل ڈائیلاگ کا آغاز کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی پوری قوم نے، تمام سیاسی جماعتوں نے جس طرح سے افواج پاکستان کا ساتھ دیا، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آئی آپ کو پاکستان کی قوم. یہ وہ جذبہ اور جنون ہے جو کہ قوموں کو آگے لے جانے کے لیے اہم ہوتا ہے. یہ وہ جذبہ اور جنون ہے جو قومیں بناتا ہے. اور نریندر مودی کی اس للکار نے، نریندر مودی کے اس احمقانہ اقدام نے پورے پاکستان کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا. ہمارے سیاسی اختلافات جو بھی تھے، پس پش ڈال کے ساری قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی، اور ہم نے ایک ایسا مقابلہ کیا، جو کہ ہندوستان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دوبارہ کہ جنگ یہ وہ، اب ختم ہو گیا کام. پاکستان نے اپنی سپیریئرٹی فوجی میدان میں دکھا دی ہے. آپ نے نریندر مودی کی تقریر سنی ہوگی، کس قدر بوکھلائی ہوئی تقریر تھی، کس قدر ان کے لفظ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. نریندر مودی اس وقت ایک شکست خوردہ لیڈر ہے. نریندر مودی از اے ڈیفیٹڈ لیڈر. اور اس وقت ہندوستان جو ہے وہ ایک ڈیفیٹسٹ قوم ہے. اس وقت پاکستان کا پلڑا ہر لحاظ سے بھاری ہے. نریندر مودی سے جو 4 لوگ جنہوں نے پہلگام کے اندر قتل عام کیا وہ نہیں پکڑے گئے. نریندر مودی کو اس کے پلانرز نہیں پکڑے گئے. اس نے صرف پاکستان کے اوپر مدعا ڈال کے اپنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی. ہندو مہاسبھا اور ہندو ایکسٹریمزم کے اوپر کھیلنے والے نریندر مودی کو پاکستان کی فوج نے جو جواب دیا ہے، پاکستان کی قوم نے جو جواب دیا ہے، اس نے اس کی سیاست کو ختم کر دیا. نریندر مودی کی سیاست اب چند مہینوں کی مہمان ہے. آپ دیکھیں گے کہ بھارت کے اندر سے، اس کی پارٹی کے اندر سے، آپ نریندر مودی کے خلاف اپوزیشن آئے گی.
جو امت شاہ کو بچانے کے لیے نریندر مودی نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو کھیل کھیلا، یعنی لوگ آپ سے نہیں پکڑے گئے جنہوں نے آ کے یہ انسیڈنٹ کیا، ان کے پلانرز کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت کشمیر کے اوپر جب سے آرٹیکل 370 کی پروویژنز آپ نے ہٹائیں، آپ نے ڈائریکٹ رول لگایا ہوا تھا وہاں پہ، لیفٹیننٹ گورنر انچارج ہے وہاں پہ آپ کے امن و امان کا، جو امت شاہ کے انڈر ہے۔ اس لیفٹیننٹ گورنر کو کسی نے نہیں پوچھا، امت شاہ کو کسی نے نہیں پوچھا، نریندر مودی کو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا، آپ لوگ کدھر تھے؟ آپ نے سارا الزام پاکستان پہ لگا دیا، اور یہاں پہ آپ نے جو حملہ کیا، آپ نے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، آپ نے خواتین کو ٹارگٹ کیا۔ پاکستان کی فوج نے اس کا جواب آپ کی ملٹری بیسز کے اوپر حملہ کر کے دیا۔ 20 ملٹری بیسز ہندوستان کی تباہ و برباد کر دی گئیں، ان کے 3 رافیل جہاز گرا دیے گئے، ان کے 2 دوسرے جیٹس گرا دیے گئے۔ ہندوستان نے اپنی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، انڈین ایئر فورس کے لیے پاکستان ایئر فورس اس وقت ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، ایک نائٹ میئر بن چکی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لڑکوں نے، جس طرح سے ہمارے قابل فخر نوجوانوں نے جا کے ہندوستان کے ایئر فورس کو تباہ و برباد کیا، اور یہ بڑے گمان کر رہے تھے کہ رافیل جہاز آنے کے بعد تو اب وہ انونسیبل ہو گئے ہیں، ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں، لیکن ہماری ایئر فورس والوں نے ثابت کیا کہ اصل جو جذبہ ہے، اصل جو جنون ہے، وہ طے کرتا ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں۔ اور پاکستان کی ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ماڈرن وارفیئر کے اندر اتنا بڑا نقصان اتنے کم عرصے میں کسی ایئر فورس کا ہوا ہی نہیں جو آج ہم نے انڈین ایئر فورس کا دیکھا ہے، کہ یعنی آپ نے چند گھنٹوں میں 5 جہاز بھی اپنے گنوا لیے، آپ نے اپنی 20 ایئر بیسز بھی تباہ کروا لی، اور اس کے بعد آپ کو جنگ بندی واپس بھی لینی پڑی، جنگ بندی منتیں ترلے کر کے کرنی پڑی۔ اور یہ منتیں ترلے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اجیت دوول نے، اگر آپ جنگ کرنے کا آپ کو شوق تھا تو پھر اجیت دوول سعودی عربیہ کو کیوں کال کر رہے تھے؟ پھر اجیت دوول چائنا کے ساتھ وانگ زی کے ساتھ کیوں بات کر رہے تھے؟ پھر اجیت دوول امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے کیوں بات کر رہے تھے؟ یورپی یونین یہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ منتیں کر رہے تھے کہ جنگ بند کروائیں، کیونکہ جب پاکستان کی ایئر فورس نے صرف چند گھنٹوں میں 5 جہاز گرا دیے، اس کے بعد ان کو اپنی پڑ گئی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اور پھر جب انہوں نے حملہ کیا پاکستان کی ایئر بیسز کے اوپر، اور اس کے جواب میں پاکستان نے 20 ایئر بیسز تباہ کر دیں، تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب کام آگے نہیں جانے والا۔ اور یہ ایٹامک نیوکلیر وار کو تو چھوڑ ہی دیں، نیوکلیر وار تو بڑے بعد کی بات ہے۔ ٹریڈیشنل وار میں انڈیا پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ٹریڈیشنل وار میں پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی ہے۔ اس صدر زبردست پرفارمنس، اتنی زیادہ، جہاں پر جہاں کرنا تھا پاکستان نے وہ کیا ہے۔ اس کے اوپر پوری قوم پاکستان کی افواج کی اور خصوصاً پاکستان ایئر فورس کی شکر گزار ہے۔ آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، آپ نے ہر پاکستانی کو، آپ نے ساؤتھ ایشیا کے اندر پاور ایکولیبرم چینج کر دیا ہے۔ آپ نے جو ہر دنیا میں ایک تاثر پھیلا ہوا تھا کہ ہندوستان کوئی ساؤتھ ایشیا کا اسرائیل ہے، آپ نے اس تاثر کو ختم کر دیا ہے۔ آج پاکستان ساؤتھ ایشیا کی پاور پالیٹکس کا رائٹر ہے۔ پاکستان طے کرتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی پاور پالیٹکس کیسے ہونی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہو سکا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو پائلٹ ہیں، ہمارے جو فوج ہیں، انہوں نے اپنی جو جان ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے انڈیا کو دھول چٹائی ہے، اور الحمدللہ آج پاکستان کا ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ بہت شکریہ۔